لیڈر آف دا ہاؤس. یہ دیں. جی شکریہ جناب چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ان کا جواب دوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لگتا ہے ود آل ڈیو رسپیکٹ کہ دیر از اے ڈسکنیکٹ بٹوین آنریبل لیڈر آف دی ہاؤس لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو پارٹی یہاں بیٹھی ہے اور جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہے. آج تیسری میٹنگ تھی ان کیمرہ اور اس میں ان کی پارٹی کے چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر اور اس کے علاوہ لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب صاحب, وہ پچھلی 2 میٹنگ میں نہیں تھے, آج تھے. تو وہاں کافی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. شاید ٹائم تھوڑا ہو یا کنیکٹ نہ ہوا ہو, تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تو لیڈر آف دی اپوزیشن اپنے کولیگز جو نیشنل اسمبلی میں جو اسپیشل کمیٹی میں بیٹھے ہیں ان سے ضرور ذرا تفصیل لے لیں کہ کیا باتیں ہوئی ہیں. اسپیشل کمیٹی کیوں بنی؟ بلاول بھٹو صاحب نے تقریر کی 3 روز پہلے, اور جو کچھ ہوا پارلیمنٹ کے اندر اس کے حوالے سے کہ ہمیں پارلیمنٹ کے وقار کو بحال کرنے کے لیے مل کر ایفرٹ کرنی چاہیے اور اس کو ریسٹور کرنا چاہیے. اور اس کے لیے انہوں نے پرپوز کیا کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی کے ساتھ ایک کمیٹی بنائی جائے. میں ہاؤس میں موجود تھا گورنمنٹ کے بہاف پہ, میں نے انسٹنٹلی اس کو انڈورس کیا اور اسی دن ہاؤس کی ریزولوشن سے کمیٹی بن گئی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹی جو نیشنل اسمبلی میں ہیں وہ موجود ہیں. اور میں سجیسٹ کروں گا کہ ہم ان سے بات کر کے ہم سینٹ سے بھی, میں ان میں آفیشیل کیپیسٹی تو میں اس میں ہوں ایز ممبر, تو میں ان کو گزارش کروں گا کہ سینٹ سے بھی اس پہ نمائندگی ہونی چاہیے. جیسے ہماری پارلیمنٹری کمیٹی 18ویں ترمیم پہ تھی, ہماری الیکشن ایکٹ 2017 پہ تھی, تو ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی بنائی تھی, وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کسی ہاؤس کی نہیں تھی. تو یہ جو ہے تو یہ اسپیشل کمیٹی اور جنرل ایشوز کے نام پہ ہے. اور اس پہ انہوں نے جو ریزولوشن کی اس میں انہوں نے پارلیمنٹ کے حوالے سے TOR میں ہے کہ اس کو دیکھیں, پارلیمنٹیرینز کا دیکھیں, کانسٹیٹیوشن کا دیکھیں اور رولز آف بزنس پروسیجر کا دیکھیں. یہ ہے اس کا TOR. تو اس حوالے سے بھائی نے یہ بھی کہا کہ آج کا سیشن کیوں بلایا جا رہا ہے. میں یہ بھی بتا دوں, یہ لائٹر وے میں بتا رہا ہوں کہ کل جب ہم ملے اس کمیٹی اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ 2nd تھی, تو اس پہ ان کے چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ کل ہفتہ ہے, کیوں سیشن بلا رہے ہو یار, کل تو نہ بلاؤ. تو پھر ہمیں ڈسکلوز کرنا پڑا کہ بھائی جو 8 پروڈکشن آرڈر ہیں ان کے لیے بلا رہے ہیں تاکہ وہ آ جائیں اور اب گھومے پھریں ادھر آ کے. تو یہ فرینکلی اسپیک انہوں نے پھر شکریہ ادا کیا. یہ میں I'm not saying there's about 18 ممبر ہے اس کمیٹی کے, they were all present from different parties. تو میں یہ کلیریفائی کر رہا ہوں. اچھا, پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ بھی یہ غریب ملک کا پیسہ خرچ ہوگا. with all due respect let me just add to your information if you don't know, سیٹرڈے سنڈے آپ کو ویسے ہی پیسے ملتے ہیں لیکن آپ کام نہیں کرتے, تو اس ہفتے فری کام کرنا پڑے گا, پیسے وہی ملیں گے, کوئی ایکسٹرا نہیں ہے. تو ناؤ آئی کم ٹو دی نٹی گریٹی. وہ فرما رہے ہیں کہ جی نمبر پورے نہیں, جیسے آپ نے بھی فرمایا. مجھے حیرانگی ہے کہ ود آل ڈیو رسپیکٹ چیئرمین صاحب, آپ پرائم منسٹر رہے ہیں, آپ اسپیکر نیشنل اسمبلی رہے ہیں, آپ چیئرمین سینٹ رہے ہیں, لیکن آئی ایڈمائر یور پیشنس. آپ کو کورٹ کو کہنا چاہیے نن آف یور بزنس بٹ یو آر آسکنگ می اے چیئرمین آف دی سینٹ. یہ آپ کا کام نہیں ہے بھائی, ہمارا کام ہے جو لیجسلیشن کرنا, کب کرنا, کیسے کرنا, آپ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں. بہرحال یو آر میگنینیمس آلویز, اینڈ آپ نے ان کو جواب دیے, ہم سے بھی شیئر کیے, تھینک یو ویری مچ. تو جب نمبر ہوں گے دیکھیں, اٹ از دی پرائم رسپانسبلٹی آف اینی گورنمنٹ, اور میں اپنی بات نہیں کر رہا, یہ ساری گورنمنٹس بیٹھی ہیں ماضی میں جو رہی ہیں, اور اب تو یہ بھی ماضی کی گورنمنٹ بھی ہو چکے ہیں, تو اپنی مرضی سے لا لاتے رہے. کیا میں ان سے پوچھوں کہ جب نو کانفیڈنس موو ہو رہی تھی نیشنل اسمبلی میں, آدھے گھنٹے میں کیا 22 بل پاس نہیں ہوئے تھے؟ آدھے گھنٹے میں. دس از دا ریکارڈ فاسٹسٹ لیجسلیشن ان پاکستان ہسٹری, پارلیمنٹری ہسٹری. اور اس کے بعد وہ ہاؤس کو ورچولی ڈیزالو کر دیا گیا, ایڈوائس دے دی گئی. یہ میں
ریسنٹ 2022 کی بات کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ان تلخیوں میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پازیٹیولی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. بالکل صحیح ہے کہ اصولوں کی سیاست کو نہیں چھوڑنا چاہیے, لیکن انہوں نے کہا کہ جی چھپ کر کام کریں گے تو غلط ہے. بالکل چھپ کر, بھائی دیر از اے حکمت عملی. ایوری گورنمنٹ ہیز اون حکمت عملی. یو ہیڈ حکمت عملی کے 22 بل پاس کروا دیں آدھے گھنٹے میں, گاٹ اٹ ڈن, نو ایشو. ہم نے کو اس کو جا کے کوئی ایک ایشو نہیں بنایا. ناؤ وی کم ٹو دی دیکھے اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن. یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور کمیٹی میں بھی ہوئی ہیں. میں شیئر کر لیتا ہوں. میں اپنے آنریبل لیڈر دی اپوزیشن کو کہوں گا کہ وہ ضرور اپنے کولیگ سے فیڈ بیک لے لے 3 دن کی میٹنگ کی. 2006 میں 14 مئی کو, جس کا ذکر آنریبل لیڈر دی اپوزیشن نے کیا, کہ ایک میثاق جمہوریت سائن ہوا, اور وہ سائن ہوا بٹوین بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف صاحب. اور اس میں آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے ساری دنیا کی طرح, جو کہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کو سنے اور اس کو ڈسپوز کرے. آج یہ ہے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے اس کی پٹیشن فوری لگ جاتی ہیں. 60,000 کیسز ہیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ, ایٹ لیسٹ 25% آف کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز, اور ہائی کورٹس میں ایوریج 50% کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہیں جناب چیئرمین. تو کیا اگر ہم اس مسئلے کو فکس کر سکتے ہیں 18 سال پہلے, اچھا صرف 2 پارٹیز نے نہیں کیا, آئی ایم شیور ان کو پتا ہوگا آنریبل لیڈر دی اپوزیشن کو, چند ہفتوں کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان کو انوائٹ کیا گیا, اینڈ دے انڈورس اٹ, وچ انکلوڈنگ عمران خان صاحب. ہی ہیڈ سائنڈ دیٹ ڈاکومنٹ. کو ہوا میں بات نہیں ہو رہی. آئی ایم شیور کہ ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ 18 سال پینڈنگ ایک چیز ہے. اچھا میں کاپیز آپ کو منگوا دیتا ہوں. اچھا یہی تو بات ہے. آپ کے لیڈر آپ کو بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا. وہ چیز شیئر کریں گے جس کی ضرورت ہوگی, نہیں ہوگی تو آپ کے سمجھیں گے. بہرحال ان کا اور ان کے دوسرے, کیونکہ میں تو موجود تھا, میں دونوں پروسیس میں موجود ہوں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. میں ڈرافٹ کرنے والے میں موجود تھا. میں اور رضا ربانی صاحب تھے اس ہاؤس سے جنہوں نے وہ ڈرافٹ کی تھی ڈاکومنٹ. اٹ ٹک 4 years. It started off with code of conduct, February 2002. آفتاب شبان مرانی is only witness in the meeting between me and محترم بینظیر بھٹو صاحبہ in دبئی. ہم نے کہا بی بی ملک مارشل لگے آئے مل کے کریں. بہرحال کوڈ آف کنڈکٹ کی بات ہوئی, ہم نے فیصلہ کیا. بڑھتے انیشیلی 2 تھے ممبرز, میں تھا, رضا روحانی صاحب تھے. ہم نے اس کا ڈرافٹ شروع کیا. بڑھتے سول ملٹری ریلیشن, جوڈیشل ریفارمز, آئین کو اصلی شکل میں بحال کرنا, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, کانسٹیٹیوشن کوڈ, یہ چیزیں بڑھتی گئیں. ایونچولی اٹ ٹک 4 years پلس, 4 سال سے زیادہ عرصہ لگا, اور 14 مئی 2006 کو یہ پھر دستخط ہوئے, یہ جو فائنل ڈاکومنٹ بنی جس کا نام میثاق جمہوریت. تو اگر اس میں کوئی اچھی چیز ہے, اور اگر آپ یہ کام سارا لوڈ شفٹ کر سکتے ہیں, تو وائی ناٹ, اٹس نیور ٹو لیٹ. تو ابھی 18ویں ترمیم میں اس وقت نہیں ہو سکی ایک چیز, آپ کو یاد ہوگا, آپ اس وقت وزیر اعظم تھے, تو اس کو اب ہم کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے آنریبل لیڈر دی اپوزیشن نے کہا کہ نمبر ہوں گے تو کریں گے, یہ تو ظاہری بات ہے. اگر نمبر نہیں ہوں گے تو کام نہیں ہوگا. تو یہ ہر گورنمنٹ کا پروگیٹو ہے کہ وہ اپنا اگر نمبر پورے ہیں تو کام کریں, نہیں نمبر پورے ہیں تو سمپل لیجسلیشن ہو سکتی, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. یہ میں اسے اتفاق کرتا ہوں. تو اس کے یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہے, نہ تو نیا ہے, اس پہ بے پناہ اس کی پذیرائی ہے, اور اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ. بلکہ ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ آپ کیوں نہیں اس کو کیا, آپ کریں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کے لیڈر بھی اس پہ سگنیٹری ہیں, باقی پارٹیز بھی ہیں, پرائم جو دونوں پی ایم ایل این نے سائن کیا وہ بھی موجود ہے. تو لیٹس ڈو اٹ. تو یہ میں آپ کہنے کوئی سسپینس یا کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. دوسری بات جو کمیٹی میں ہوئی, وہاں بڑی ویمنٹلی یہ کہا گیا, چونکہ کچھ چیزیں ٹی وی ٹاکس اور میڈیا میں ڈسکس ہو رہی ہیں پچھلے چند ہفتوں میں, کہ جی ججوں کے 2 سال کی مدت نہ بڑھائیں. میں ریکویسٹ کروں گا آنریبل لیڈر دی اپوزیشن کو, یہ ضرور پوچھیں. آئی ڈڈ ناٹ ٹیک 2 minutes. میرے کولیگ لا منسٹر صاحب بیٹھے تھے, میں نے کہا آپ نے جو بھی تیار کیا, مجھے بھی ایگزیکٹ اگر کانٹینٹ نہیں پتا تو آپ یہ بات سنیں. اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ تجویز دی اور باقی ساتھیوں نے اس کو انڈورس کیا. میں نے کہا بالکل,
اگر سول بیوروکریسی کی مدت ملازمت میں توسیع کا کنسیڈر بھی ہو تو یہ جو کیٹیگورک فیلنگ ہے کہ یہ نہ ہو کہ کسی کو oblige کرنے کے لیے تو آپ ججوں کی نہ بڑھائیں، انہوں نے نوٹ کر لیا۔ اس کے علاوہ اور کیا چیز اس میں ہے یا ہو سکتی ہے؟ ہم نے دیکھیں کچھ تجربے کے ساتھ آپ چیزیں سیکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ الیکشن ہم نے کہا کہ جی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا، وہ 3 دن لیڈر آف دی اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس نیشنل اسمبلی آپس میں کریں گے، نہیں ہوگا تو 3 نام بھیجیں گے پارلیمنٹری کمیٹی کو، وہ بھی پہلی دفعہ ہم نے آئین میں 18ویں ترمیم میں ڈالی۔ وہ نہیں کرے گی تو پھر یہ 3 نام الیکشن کمیشن پاکستان میں چلے جائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن خیال تھا کہ بڑا اچھی ہم چینجز، بڑی ایولیوشنری چینجز کر رہے ہیں تو تھنگز ول ریموو۔ 17 مہینے اس ملک میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈس فنکشن رہا۔ 18ویں ترمیم میں یہ ڈالا گیا کہ وہ آپس میں کنسلٹیشن ہوگی، 3 نام دے دیں گے، اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر 3 نام دے دیں گے کمیٹی کو، اس کی کمیٹی علیحدہ ہے ممبرس کی اور چیف الیکشن کمیشن اپوائنٹ کرنے کی۔ اور ادھر 17 مہینے اس ملک میں الیکشن کمیشن آف پاکستان واز ڈس فنکشن۔ کیا ہمیں اس بائی ایکسپیرینس یہ پہلی دفعہ یہ سسٹم ڈالا گیا 18ویں تک، کیا اس کو ٹھیک نہیں کرنا چاہیے؟ کیا باقی کانسٹیٹیوشنل اسکیم اور تھنگس میں جہاں کو پوسٹ ہیں کیا وہاں وہ نہیں ہے کہ وہ کنٹینیو کریں گے ٹل دی نیو ارائیول، جب تک وہ اپوائنٹ نہیں ہو جاتا، پروسیس مکمل نہیں ہو جاتا؟ بیٹھے ہوئے لاء منسٹر صاحب، میں نے کہا اوپن ہینڈڈ مت رکھیں، یہ بھی اٹ کین بی ابیوزڈ آلسو، کوئی سوٹ کرے آئدر پارٹی کو کہ نہ کرے تو چلتے رہیں گے، تو اس میں بھی ٹائم لائن دیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں لاء منسٹر صاحب، یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، کھل کے ہوئی ہیں۔ اور اس کمیٹی میں ریکویسٹ کروں گا فوری طور پہ کہ جی ہمارے سینٹ کی نمائندگی وہاں ہونی چاہیے، پر آئی تھاٹ کہ تمام کمیٹیز موجود ہیں تو ایم شور کہ انفارمیشن ظاہر ہے کہ آپس میں ایکسچینج ہوتی رہے گی ریگولرلی۔ تو جناب اسی طرح ایک انہونا فیصلہ آیا کہ جی آپ اگر پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دیں گے تو آپ کا ووٹ بھی تصور نہیں گنا نہیں جائے گا اور ساتھ آپ ممبرشپ سے بھی ہاؤس کی فارغ ہو جائیں گے۔ بھئی یہ کیسا قانون ہے؟ تم نے جب اس کو گناہ سے روک رہے ہو اور نہیں کرنے دے رہے، یہ تو سزا ہے 63A میں کہ بھی آپ جب دیں گے وہ کمٹ کریں گے، وہ یعنی کہہ لو کہ غلطی یا گناہ وٹ ایور یو کال اٹ، تو پھر آپ کی ممبرشپ لوز ہوگی۔ اگر وہ فکس ہوتا ہے یو ہیو ٹو رائز ٹو دی، یہ اس میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا، نہ ووٹ گنے گئے اور سال کی ممبرشپ ختم کی گئی۔ دیکھیں ایسی چیزیں ہیں۔ آئی ایم شیور کہ آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن جب تفصیل دیں گے لاء منسٹر یا لائیں گے بل، ہی ول بی مور دین ہیپی کہ موسٹ آف دی تھنگ شاید ان کی نظر میں 2-3 چیزیں ایسی ہوں، مجھے نہیں پتا، آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دی انٹائر بل، آئی ہیو ناٹ ریڈ دا بل، کیونکہ یہ ہر کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اس دی پروگریٹو آف دی لاء منسٹر۔ تو یہ اسی طرح ہے جیسے ہر حکومت میں ہوتا ہے، کوئی ہماری انوکھی نہیں ہے، کوئی پیپلز پارٹی میں اپنے زمانے میں کوئی انوکھی چیز نہیں کی، کوئی پی ٹی آئی نہیں، یہ اسٹینڈرڈ پروسیجر پریکٹس ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ میں نے کوئی چیز کو خاص کوئی آئی تھنک میں جسٹ گیونگ اے پلس کہ کیا ہے اور ان چیزوں کے۔ اچھا بالکل ابھی صحیح کہا کہ عوام کا کیا ہے؟ بھئی عوام کو تو انصاف ملتا نہیں ہے اگر آپ اس میں لوڈ لے جائیں اور اپنے جو ریلیونٹ قوانین ہیں اس پہ تبدیلی کریں، ٹائم باؤنڈ کریں۔ یہاں یہ مجھے آئی واز شاکڈ، لاء منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے 11 سال پہلے پٹیشنز ڈالی ہوئی ہیں، ریٹ ڈالی ہوئی ہیں، آج تک اس سے لگی نہیں ہیں، اور فوجداری اور لوگ اپنی سزا کاٹ کے گھر پہنچ گئے۔ یعنی یہ از دس دی جوڈیشل سسٹم ان نیڈ؟ از دس دی اسپیڈ آف جسٹس دس کنٹری ریکوائرز؟ یہ لوگوں کی ہے یعنی اس کی فیٹ؟ خدا کے لیے تو آئیں مل کے ان چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں نا جی۔ یہ ساری چیزیں اس کے ریوالو کر رہی ہیں۔ آئی ایم ویری شیور کہ جب یہ بل لائیں گے لاء منسٹر صاحب اور یہ دیکھیں گے تو اینی انڈیپینڈنٹ فیئر ہارٹڈ فیئر تھنکر وڈ سی کہ یار یہ بہتری ہو رہی۔ تو بہرحال میں نے سوچا کہ جتنا میں کوئی شیئر کر سکتا ہوں وہ میں ضرور کروں گا۔ یہاں انہوں نے فرمایا کہ میں اس بلیم گیم میں نہیں پڑھنا چاہتا کس پارٹی نے کیا کیا کیسے کیا۔ مجھے یہ بتا دیں کہ 16 مہینے کی پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی اور یہ ابھی 7-8 مہینے یہ ہو گئے ہیں، یہ 2 سال ہیں ان ٹوٹل، ایک بھی اس حکومت نے پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این حکومت نے ود الائس ایک بھی نیب
کے ذریعے سے کسی بھی اپوزیشن کے ممبر کو مقدمہ کیا تو مجھے دیں. I'll make sure that we get it sorted out. نہیں دیکھیں دیکھیں آنریبل چیئرمین صاحب, میں گزارش یہ کروں گا, دیکھیں لیٹس بی براڈ پلیز. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں ایم اسپیکنگ فار ہارٹ, میں ایمانداری سے بات کر رہا ہوں. I have been known as reconciliator. We have been 126 دن کا دھرنا میں نے اٹھوایا تھا ان سے نیگوشیٹ کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ہم نے وہ جوڈیشل کمیشن بنایا. ان کی طرف سے جو آج ان کے ساتھ نہیں ہیں کچھ لوگ, اس میں جہانگیر ترین خان تھے, اس میں شاہ محمود قریشی ان کے ساتھ ہے, وہ تھے. پوری ہم نے ان سے کیا, کھلے دل کے ساتھ کیا. انہوں نے جس جج کا نام کہا کہ جسٹس ناصر ملک ہونا چاہیے, اسی کو لگایا. وہ علیحدہ بات تھی, اس میں لکھا ہوا ہے, اس اگین ایگریمنٹ کاپی چاہے تو دے دوں گا, کہ جی اگر ہم ثابت ہوا کہ ہمارے 35 پنکچر کی صرف یعنی جھوٹی ہے یا وہ ثابت نہیں ہوئی, تو ہم کون سے معذرت کریں گے. آج تک معذرت نہیں ہوئی. آ گئی اسی اپنے مرضی کے ججوں کا سپریم کورٹ کا کمیشن بنوایا, جو انہوں نے کہا وہ کیا, اور اس کی جو ججمنٹ جب آئی انہوں نے کہا جی یہ تو ایسے نارمل irregularities ہوتی ہیں, ہر الیکشن میں ہوتی ہیں, کوئی 35 پنکچر نہیں ہے. میرا بڑا اچھا تعلق رہا ہے زندگی میں. آرام سے کہہ دیا خان صاحب نے کہ وہ تو میرے ایک سیاسی بیان تھا. وہ بھائی سیاسی بیان, 126 دن اکانومی کا بیڑا گرک, ملک اور کیپٹل کو سٹینڈ سل کر دیا, چائنیز پریزیڈنٹ کو 15 مہینے ڈیلے کر دیا آنے سے, سارے منصوبے 15 مہینے آگے چلے گئے. اس طرح نہیں ہے جی, پلیز لیٹس بی ویری شیور. انہوں نے اکانومی کا بتایا, بات کر لیں اکانومی پہ. فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, بٹ کدھر تھی 2013 میں پاکستان کی اکانومی؟ میکرو اکانومی انسٹیبل کنٹری, ہائی انفلیشن ریٹ, لو گروتھ, کدھر چلی گئی 3 ساڑھے 3. دس از دی ریزیلینس اینڈ دی کیپیسٹی آف دس کنٹری. اگر ہم مل کے کریں گے یہ کنٹری ٹیک آف کر سکتا ہے. 6% گروتھ پہ چلا گیا بائی 16-17 فسکل ایئر, اپنا 5.25 5.5% پالیسی ریٹ, آپ کی انفلیشن 3.6%, آپ کی فوڈ انفلیشن 2%, آپ کی اسٹاک مارکیٹ 5th بیسٹ ان دا ورلڈ اینڈ بیسٹ ان ساؤتھ ایشیا, آپ کے ہائیسٹ فارکس ریزرو جو آج تک نہیں ٹوٹے. واٹ ایلس وی وانٹ؟ 24th گلوبل اکانومی پہ ہم 2017 تک پہنچ چکے تھے. میں آگے پھر بلینک گیم میں نہیں پڑھنا چاہتا. ویئر ڈڈ وی ریچ بائی 2022? 47th economy of the world. This speaks all. The sum total of the performance of 2018 to 2022. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. چھوڑے ماضی کو, دفن کریں, لیٹس گو موو فارورڈ. اور جو چیز ہم ملک کے لیے بہتر کر سکتے ہیں گائیڈ کریں, ہمیں بتائیں, اچھے مشورے دیں. اس بل میں دیکھیے اگر کوئی اچھی چیزیں دے سکتے ہیں دے, تو یہ دیکھیے آپ پابند نہیں کر سکتے. یہ چونکہ ہر حکومت کا ذمہ داری بھی ہے, پروگیٹو ہے کہ جتنی جلدی اچھی چیزیں کرنی چاہیے. تو میں آئی ایشور آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن کو کہ دیر ول بی نو سرپرائز وٹس ایور. اور ملک بالکل پیچھے گیا ہے, میں مانتا ہوں ملک پیچھے گیا ہے بالکل. کون نہیں دے, جب 24th گلوبل اکانومی سے 47 جائیں گے, اس وقت پریڈکشن واز دیٹ دی کنٹری دا وے اٹ واز موونگ 4 سال میں, اٹ ول جوائن دی G20 ان فیو ایئرس. میں نہیں کہہ رہا پرائس واٹرہاؤس کوپرز, ابھی گوگل کریں یو گیٹ دا رپورٹ. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں بلیم گیم میں پڑھنے سے کوئی کچھ نہیں نکلے گا. ہر بندہ, میں بھی 1 گھنٹہ تقریر اور کر سکتا ہوں, اور بھی کر سکتے ہیں, میرے ساتھی بھی کر سکتے ہیں. ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف جانا ہے, ہمیں مسائل کا حل نکالنا ہے, ہمیں عوام کے ایشوز کو دیکھنا ہے. بلیو می دس کنٹری ہیز پوٹینشیل. میں بتا رہا ہوں, میں نے 98-99 کا پوسٹ نیوکلیر ڈیٹونیشن کے سینکشنز میں نے فیس کی ہوئی ہیں ایز فائنانس منسٹر آف پاکستان. اینڈ جب کہتے تھے بس اب یہ اپنا ہر چیز حوالے کر کے تو معافی مانگیں گے اور الٹا کر دیں گے اپنا پروگرام, وی ڈڈ ڈو اٹ. نہ صرف وہ نہیں کیا بلکہ مثال پروگرام شروع کیا دسمبر 1998 میں. آج یہ تو پاکستان کی ناقابل تسخیر دفاع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیا میاں محمد نواز شریف صاحب سے اور ان کی ٹیم سے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم مل کے کوشش کریں گے تو وی کین ٹیک دس کنٹری از گریٹ پوٹینشیل. بلیو می, آج بھی اس کا پوٹینشیل ہے, اور اٹ ول ٹیک لٹل ٹائم. ظاہر ہے کہ اٹس ناٹ اے الیکٹرسٹی سوئچ آن آف بٹن کہ ہم اس کو آن کر دیں آف کر دیں. اٹ ول ٹیکس ٹائم, 3-4 ایئرس کی منیمم جسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے. تو اس میں ہم مل کے کریں, اور انشاءاللہ وی ول ڈو اینی تھنگ وچ از ان دی انٹرسٹ آف دی پبلک, وچ از ان دی انٹرسٹ آف دی کنٹری اینڈ دا نیشنل انٹرسٹ. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو کسی ایسے نیشنل انٹرسٹ یا پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہو. تھینک یو ویری مچ چیئرمین. Include